علامات صغرا، پہلی قسم وہ علامات جو واقع ہو چکی ہے۔ مؤلف نے یہاں پر 131 علامات ذکر کیے ہیں جو آپ کے سامنے میں بیان کروں گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور کا ختم ہو جانا، فتح بیت المقدس، بکریوں کی قواس کی سی بیماری سے لوگوں کی بکثرت موت۔ قواس جانوروں کی ایک بیماری ہے جس سے ان کی ناک بہنے لگتی ہے اور وہ اچانک مر جاتے ہیں۔ حوالہ فتح الباری۔ انواع و اقسام کے فتنوں کا کثرت سے ظہور، سیٹلائٹ چینلز کی بھرمار، آپ سسم کی جنگ صفین کے بارے میں پیشن گوئی، خوارج کا ظہور، جھوٹے مدعیان نبوت کا ظاہر ہونا، امن و خوشحالی کی کثرت، حجاز کے علاقے سے ایک بڑی آگ کا ظہور، ترکوں سے جنگ، کوڑے برسانے والے ظالم حکمرانوں کا ظہور، قتل و خون ریزی کی کثرت، دیانت داری کا خاتمہ، سابقہ امتوں کے طریقوں کی پیروی، لونڈی کا اپنی مالکہ کو جنم دینا، ایسی عورتوں کا ظاہر ہونا جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، برہنہ پا ننگی بدن چرواہوں کا بلند و بالا عمارتوں کے بنانے میں مقابلہ بازی کرنا، خاص خاص لوگوں کو سلام کہنا، تجارت کا بہت پھیل جانا، خاوند کی تجارت میں عورت کی شراکت، بعض تاجروں کا پوری مارکیٹ پر تسلط، جھوٹی گواہی، سچی گواہی کو چھپانا، جہالت کا 400 پھیل جانا، نت نئی بیماریوں اور بخل کی کثرت، قطع رحمی، پڑوسی سے برا سلوک، بے حیائی اور فحاشی کا عام ہو جانا، امانت دار کو خائن سمجھا جانا اور مناصب کا بددیانتوں کے سپرد کیا جانا، معززین کا فوت ہو جانا اور گھٹیا اور رذیل لوگوں کی کثرت، مال کے حلال و حرام ہونے کے بارے میں لاپرواہی، مالی فی کی اغنیا و رؤسا میں بندر بانٹ، امانت کو غنیمت سمجھنا، لوگوں کا اپنے اموال کی زکوٰۃ خوش دلی سے نہ نکالنا، غیر اللہ کے لیے علم سیکھنا، بیوی کی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی، دوستوں کو قریب کرنا اور ماں باپ کو دور کرنا، مساجد میں آوازیں بلند کرنا، قبائل کی قیادت و سیادت فساق و فجار کے ہاتھ میں آ جانا، کمینے لوگوں کا قوم کا سردار بن جانا، آدمی کی عزت محض اس کے شر سے بچنے کے لیے کرنا، زنا کو حلال سمجھنا، مردوں کا ریشم کو حلال سمجھ لینا، شراب کو حلال سمجھنا، گانے اور آلات موسیقی کے استعمال کو جائز سمجھنا، لوگوں کا موت کی تمنا کرنا، ایسے حالات پیدا ہونا کہ صبح کو آدمی ہوگا، صبح آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، مساجد میں نقش و نگار کی کثرت اور ان پر فخر، گھروں کی بے جا تزئین و آرائش، آسمانی بجلیوں کی کثرت، کتابت کی کثرت و اشاعت، چرب زبانی اور دروغ گوئی سے مال کمانا اور پرتکلف گفتگو پر فخر کرنا، قرآن کے سوا دیگر کتب کی کثرت اور اشاعت و ترویج،
قاریوں کی کثرت اور علماء و فقہا کی قلت، کم عمروں سے علم حاصل کرنا، ناگہانی اموات کی کثرت ہونا، بے وقوفوں کی حکومت، زمانے کا قریب ہو جانا، لوگوں کی ترجمانی کے منصب پر کم عقل کا فائز ہو جانا، کمینہ صفت لوگوں کے پاس دولت کی کثرت، لوگوں کا مساجد کو گزرگاہ بنا لینا، مہر کی مقدار پہلے بہت زیادہ اور پھر بہت کم ہو جانا، گھوڑوں کی قیمت میں پہلے ہوش ربا اضافہ اور پھر بہت کمی واقع ہو جانا، مراکز تجارت کے باہمی فاصلے حیرت انگیز طور پر کم ہو جانا، اقوام عالم کا ملت اسلامیہ پر ٹوٹ پڑنا، لوگوں کا نماز کی امامت سے گریز کرنا، مومن کے خوابوں کا سچ ثابت ہونا، جھوٹ کی کثرت، لوگوں کے درمیانی باہمی نفرت و کدورت کا پیدا ہونا، زلزلوں کی کثرت، عورتوں کی کثرت، مردوں کی قلت، فحاشی و عریانی کا عام ہونا اور اس کا اعلانیہ طور پر ارتکاب، قرآن مجید کی تلاوت پر اجرت وصول کرنا، لوگوں میں موٹاپا عام ہو جانا، لوگوں کا بلا طلب گواہی پر تیار ہونا، ایسے لوگوں کا ظاہر ہونا جو نظر تو مانیں گے مگر اس کو پورا نہیں کریں گے، طاقتور کا کمزور کو کھا جانا، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ ہونا، رومیوں کی کثرت اور عربوں کی قلت ہو جانا۔ دوسری قسم وہ علامات جو تاحال ظاہر نہیں ہوئی، لوگوں کے پاس مال کی کثرت، زمین کا اپنے مدفون خزانے اگل دینا، لوگوں کی شکلوں کا مسخ ہونا، بعض مقامات کا زمین میں دس جانا، بعض لوگوں پر پتھروں کی بارش، ایسی بارش کا نزول جس سے مٹی اور پتھر کے گھر بچ نہ سکیں گے، آسمان سے بارش تو ہوگی مگر اس سے نباتات پیدا نہ ہوں گی، ایسے فتنے کا ظہور جو تمام عربوں کو ہلاک کر دے گا، مسلمانوں کی مدد کے لیے درختوں کا کلام کرنا، مسلمانوں کی نصرت کے لیے پتھروں کا کلام کرنا، مسلمانوں کا یہودیوں سے جنگ کرنا، دریائے فرات کے اندر سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا، آدمی فسق و فجور نہ کرے گا تو اسے عاجز و درماندہ ہونے کا طعنہ دیا جائے گا، جزیرۃ العرب میں دوبارہ چراگاہوں اور نہروں کا پیدا ہونا، مستقل چمٹنے والے فتنے کا ظہور، خوشحالی و فراوانی کے فتنے کا ظہور، تاریک اور اندھے فتنے کا ظہور، ایسا زمانہ آ جانا جس میں ایک سجدہ دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے بہتر ہوگا، پہلی رات کے چاند کا معمول سے بڑا نظر آنا، ملک شام کی طرف ہجرت کی کثرت، مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک عظیم معرکہ برپا ہونا، قسطنطنیہ کی دوبارہ فتح، مال وراثت کا وارثوں میں تقسیم نہ کیا جانا، لوگوں کا مال غنیمت سے خوش نہ ہونا، لوگوں کا پرانے ہتھیاروں اور سواریوں کی طرف لوٹ آنا، بیت المقدس کی آبادی کا بڑھ جانا، مدینہ طیبہ کی بے آبادی اور اس کا سکان وزائرین سے خالی ہو جانا، مدینہ شریر لوگوں کو اس طرح نکال باہر کرے گا جس طرح بھٹی لوہے کا زنگ اتار دیتی ہے، پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ٹل جانا،
قحطان سے ایک شخص کا ظہور جس کی لوگ اطاعت کریں گے، جہجہ نامی ایک شخص کا خروج، درندوں اور جمادات کا گفتگو کرنا، کوڑے کا گفتگو کرنا، جوتے کے تسمے کا بات کرنا، آدمی کی ران کا اپنے گھر والوں کی خبریں بتلانا، قیامت سے قبل اسلام کا دنیا سے معدوم ہو جانا، قرآن مجید کا مصاحف سے اور حفاظ کے سینوں سے اٹھا لیا جانا، بیت اللہ پر حملہ آور ہونے والے سارے لشکر کا زمین میں دسنا، حج کا متروک ہو جانا، بعض قبائل عرب کا دوبارہ بت پرستی اختیار کر لینا، قبیلہ قریش کا مکمل طور پر خاتمہ، حبشہ کے ایک شخص کے ہاتھوں کعبہ کا انہدام، مومنوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے پاکیزہ ہوا کا چلنا، شہر مکہ میں بلند و بالا عمارات کھڑی ہو جانا، امت کے آخری زمانے کے لوگوں کا پہلو پر لعنت کرنا، نئی نئی سواریوں کی ایجاد، امام مہدی کا تشریف لانا۔ علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ ضروری بات، یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ علامات قیامت دو طرح کی ہے، علامات صغریٰ چھوٹی نشانیاں اور علامات کبریٰ بڑی نشانیاں، اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ بڑی نشانیاں جب واقع ہو جائیں گی تو ان کے فوراً بعد قیامت واقع ہو جائے گی۔ ان علامات کے زبردست اثرات کو سب لوگ شدت سے محسوس کریں گے۔ جہاں تک چھوٹی نشانیوں کا تعلق ہے تو یہ وقوع قیامت سے کافی عرصہ پہلے سے وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں میں واقع ہوتی رہتی ہے، بعض لوگوں کو ان کا شعور ہوتا ہے اور بعض کو نہیں۔ ہم قیامت کی علامات صغریٰ کے ذکر سے بات شروع کریں گے اور اس سلسلے میں وارد کتاب و سنت کے دلائل بھی ذکر کریں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ جو حدیث بھی درج کی جائے اس کے انتخاب میں دقت اور صحت کا خاص خیال رکھا جائے، نیز آثار صحابہ بھی وہی ذکر کیے جائے جو صحیح سند سے ثابت ہوں۔ علامت نمبر فرسٹ، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قرب قیامت کی دلیل اور نشانی ہے۔ یہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا وَإِسْتُ وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، مجھے اور قیامت کو اس طرح ایک ساتھ بھیجا گیا ہے جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے قیامت کے آغاز میں بھیجا گیا ہے۔ اسے امام حاکم رحمۃ اللہ نے الکنا میں روایت کیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں مذکور الفاظ نسم الساعہ کے معنی ہے قیامت کے آغاز میں، نسیم کے اصل معنی ہلکی ہوا کی ابتدائی حصے کے ہوتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قیامت کی پہلی نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ تذکرۃ للقرطبی۔ علامت نمبر سیکنڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا
دھچکا قرب قیامت کی ابتدائی علامات میں سے ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلی 6 نشانیاں شمار کر لو۔ فرسٹ، میری وفات۔ سیکنڈ، پھر بیت المقدس کی فتح۔ تھرڈ، پھر وہ زبردست موت جو تم میں بکری کی کوآس بیماری کی طرح پھیل جائے گی۔ فورتھ، پھر مال کی کثرت، حتیٰ کہ ایک شخص کو 100 دینار دیے جائیں گے مگر پھر بھی وہ راضی نہ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس مال کی کثرت ہو جائے گی اور وہ غنی ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک شخص ہزاروں دینار سے کم رقم پر خوش نہ ہوگا۔ ففتھ، پھر ایک ایسا فتنہ نمودار ہوگا جو عربوں کے ہر گھر میں داخل ہو جائے گا۔ سکستھ، پھر تمہاری بنو اسفر روم، یورپ اور امریکہ کے لوگوں سے صلح ہو جائے گی مگر وہ تم سے بد عہدی کریں گے اور تمہاری طرف 80 جھنڈوں تلے جمع ہو کر آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے۔ صحیح البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اہل اسلام کے لیے عظیم ترین سانحہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو مدینہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے چھا گئے تھے۔ آپ کی وفات کے ساتھ ہی آسمان سے وحی کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور ملت اسلامیہ میں فتنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بعض قبائل کا اسلام سے مرتد ہو جانا اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ علامت نمبر 3، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب میں فرماتے ہیں، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو پہلے سے چلا آنے والا جادو ہے۔ سورۃ القمر۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انشقاق قمر کا یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا تھا، جیسا کہ صحیح سند سے ثابت متواتر احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پیش آیا تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیرت انگیز معجزات میں سے ایک ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ انہیں کوئی نشانی دکھائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کا 2 ٹکڑوں میں بٹ جانا دکھلایا۔ صحیح البخاری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم مینا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک چاند پھٹا اور وہ 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے جا گرا اور دوسرا آگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، گواہ رہنا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ علامت نمبر 4، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دنیا سے چلے جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان کے ستارے آسمان کے لیے امن و سلامتی کی ضمانت ہے۔ جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو وہ قیامت آ جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور میں اپنے صحابہ کے لیے امن و سلامتی ہوں۔
جب میں چلا جاؤں گا تو صحابہ پر وہ حالات آ جائیں گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور میرے صحابہ امت کے لیے امن و سلامتی کی ضمانت ہے۔ جب صحابہ چلے جائیں گے تو امت کو وہ اختلاف و انتشار پیش آ جائے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دنیا سے چلے جانے کو قیامت کی دو نشانیوں کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور دوسری ستاروں کا جڑ جانا اور شہابیوں کا گرنا۔ احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ اس دنیا سے نیک لوگ ایک ایک کر کے اٹھا لیے جائیں گے اور بالآخر بدترین لوگوں پر قیامت قائم کی جائے گی۔ علامت نمبر 5، فتح بیت المقدس۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت بیت المقدس پر سلطنت روم کے عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ سلطنت روم اس وقت بہت طاقتور اور با اختیار حکومت تھی۔ انہی حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہاتھوں بیت المقدس کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی اور اسے قیامت کی نشانیوں میں شمار کیا، جیسا کہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 نشانیاں قیامت سے پہلے شمار کر لو، اور ان میں سے ایک نشانی آپ نے فتح بیت المقدس کو قرار دیا۔ صحیح البخاری۔ بیت المقدس سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں 16 ہجری 637 عیسوی میں فتح ہوا، اور آپ نے اسے کفر سے پاک کر دیا اور اس میں ایک مسجد بنا دی۔ بیت المقدس 2 بار فتح ہوا، ایک بار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں، اور دوسری بار سلطان صلاح الدین ایوبی کے عہد حکومت 583 ہجری 1178 عیسوی میں، اور ایک بار پھر اللہ کے حکم سے یہ ایک مومن جماعت کے ہاتھوں فتح ہوگا، حتیٰ کہ درخت اور پتھر بھی بول کر کہیں گے، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اسے جلدی سے قتل کر ڈالو۔ صحیح مسلم۔ اگلے صفحات میں انشاءاللہ بیت المقدس ہی کے سلسلے میں اہل اسلام اور یہودیوں کے درمیان ہونے والے بعض معرکوں کا ذکر آئے گا۔ علامت نمبر 6، بکریوں کی قواس جیسی بیماری سے لوگوں کی بکثرت موت۔ یہ بھی علامت قیامت میں سے ہے، اور اس حدیث میں موجود ایک لفظ موتان مبالغے کا صیغہ ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ موت بکثرت واقع ہوگی، جس طرح کی وبائی امراض سے ہوتی ہے، اور لوگ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ یہ علامت طاعون امواس بیت المقدس کے قریب فلسطین میں ایک بستی کا نام ہے کی صورت میں واقع ہو چکی ہے۔ طاعون ایک وبائی بیماری ہوتی ہے، اس میں ایک پھوڑا یا سوزش جسم کے کسی حصے میں ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ مریض کو شدید درد اور بے چینی ہوتی ہے۔ یہ مرض حد درجہ متعدی اور مہلک ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے 6 چیزیں شمار کر لینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں موتان کقعاص الغنم، یعنی وبائی امراض سے کثرت اموات کا ذکر بھی فرمایا کہ جس طرح سے بکریوں کے ریوڑ متعدی بیماری کی نظر ہو جاتے ہیں، اسی طرح انسانوں کی اموات ہوں گی۔
امت اسلامیہ میں یہ واقعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی عہد خلافت میں فتح بیت المقدس 16 ہجری کے بعد 18 ہجری میں واقع ہو چکا ہے، جبکہ سرزمین شام میں طاعون کا مرض پھوٹ پڑا اور اللہ کی مخلوق بڑی کثرت سے موت کے منہ میں چلی گئی، حتیٰ کہ 25,000 مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے۔ اس وبا میں بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی اس جہانی فانی سے رخصت ہو گئے۔ ان میں سیدنا معاذ بن جبل، ابو عبیدہ، شرحبیل بن حسنہ، فضل بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم اور بعض دوسرے حضرات بھی شامل ہیں۔ قعاص الغنم ایک بیماری ہے جو جانور کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اس کی ناک سے ایک مادہ خارج ہونے لگتا ہے اور وہ آنن فانن مر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی اس کثرت کو قعاص الغنم سے تشبیہ اس لیے دی ہے کہ طاعون میں بھی بدن میں ایک ایسا ہی زخم ہوتا ہے جس سے ایک سیال مادہ خارج ہوتا ہے اور مریض اس کے باعث موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ علامت نمبر 7، انواع و اقسام کے فتنوں کا کثرت سے ظہور۔ یہ ایسی علامت ہے جو عصر حاضر میں واضح ہو رہی ہے اور انسان انواع و اقسام کے فتنوں میں بری طرح گر گیا ہے۔ ان فتنوں پر ایک نظر ڈالنے سے جو کچھ سامنے آتا ہے اس میں سے بعض درج ذیل ہے۔ بد نظری کا فتنہ اس دور میں زوروں پر ہے۔ سیٹلائٹ ٹی وی چینلز، فحش میگزین، انٹرنیٹ کی حیا باختہ ویب سائٹس، ویڈیو، موبائل اور کمپیوٹر سیڈیز کے ذریعے جو فحش تصاویر اور فلمیں ایک دوسرے کو ارسال کی جاتی ہے، یہ اور اسی طرح کی دوسرے بے شمار فتنے ہیں۔ جو شخص اللہ کا خوف اور اس کی تعظیم بجا لاتے ہوئے انہیں چھوڑ دے اور ان سے بچ جائے تو اسے اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے گا جسے وہ اپنے دل کی گہرائی میں محسوس کرے گا۔ اسی طرح حرام مال کا فتنہ ہے۔ سود، رشوت، نشہ اور اشیاء کی فروخت اور حرام لباس کی تجارت سے جو پیسہ کمایا جاتا ہے، یہ سب اس دور کے فتنے ہیں۔ حرام مال کھانے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا اور ایسے شخص کو سخت سزا کی وعید سنائی گئی ہے۔ اسی طرح حرام لباس کا فتنہ ہے، چاہے وہ مردوں میں ہو یا عورتوں میں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ زمانہ حاضر میں فتنوں کی اس قدر کثرت ہو چکی ہے کہ اگر کوئی متقی اور پاک دامن رہنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ لوگوں کے درمیان اجنبی سا نظر آتا ہے۔ الفتن فتنہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی امتحان اور آزمائش کے ہے۔ ہر مکروہ اور ناپسندیدہ چیز کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ایسے ہولناک فتنوں کی خبر دی ہے کہ جن میں ایک مسلمان پر حق خلط ملط ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی فتنہ رونما ہوگا تو مومن کہے گا یہ فتنہ میری ہلاکت کا باعث بنے گا، پھر جیسے ہی یہ فتنہ غائب ہوگا اس کی جگہ کوئی دوسرا فتنہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیری شب جیسے فتنوں کے سیلاب سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ آدمی صبح کے وقت تو مومن ہوگا لیکن شام ہونے سے پہلے کافر ہو جائے گا، یا شام کے وقت تو مومن ہوگا مگر صبح ہونے سے قبل وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ آدمی معمولی سے دنیاوی فائدے کے عوض اپنا دین فروخت کر دے گا۔ صحیح مسلم۔ حدیث کے معنی۔ اس حدیث میں ترغیب دی گئی ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے جب نیک عمل کرنا بے حد مشکل ہو جائے گا، نیک عمل کر لو۔
پے در پے رونما ہونے والے اور مشغول کر دینے والے فتنوں کے اس دور سے پہلے جو اندھیری رات کی طرح ہوگا اور چاندنی کا اس میں نشان نہیں ہوگا، نیک اعمال بجا لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی سنگینی اور شدت کا احساس اس طرح دلایا کہ آدمی شام کے وقت تو مومن ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، یا صبح کے وقت تو مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یہ اس وجہ سے ہوگا کہ فتنے بہت عظیم اور ہولناک ہوں گے، ان کی وجہ سے انسان میں ایک ہی دن میں یہ تبدیلی رونما ہو جائے گی۔ علامت نمبر 8، سیٹلائٹ چینلز کی بھرمار۔ آج کم از کم 13,000 سیٹلائٹ چینلز فضا سے نشریات دے رہے ہیں، جو فتنوں اور بلاؤں کے انتشار کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ گزشتہ حدیث میں ان فتنوں کی طرف ایک عمومی اشارہ موجود ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل، لیکن بعض دیگر احادیث میں ان چینلز اور ان کی برائیوں کی طرف نسبتاً واضح اشارہ بھی ملتا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں صحیح سند کے ساتھ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ذکر کی ہے کہ انہوں نے فرمایا، مجھے خدشہ ہے کہ تم پر آسمان سے شر نازل ہوگا جو فیافی تک پہنچ جائے گا۔ کہا گیا، ابو عبداللہ یہ فیافی کیا ہے؟ فرمایا، بے آباد بنجر زمینیں۔ عربوں کی لغت میں لفظ السما ہر اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو انسان کے اوپر ہوتی ہے۔ لغت کی مشہور کتاب لسان العرب میں ہے کہ سما ہر وہ چیز ہے جو بلند ہو اور آپ پر سایہ فگن ہو۔ لسان العرب۔ ٹی وی سیٹ او ہر اس فتنے اور مخرب اخلاق لہو و لعب کا استقبال کرتا ہے، جو مصنوعی سیارے اس تک پہنچاتے ہیں، حتیٰ کہ آج جنگلوں اور صحراؤں میں خیمے بھی اس فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکے۔ علامت نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ صفین کے بارے میں پیشن گوئی۔ علامات قیامت میں وہ جنگیں اور معرکے بھی شامل ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، خواہ یہ جنگیں مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہو یا خود مسلمانوں ہی کے درمیان ہو۔ مسلمانوں کے مابین معرکوں میں سے ایک جنگ صفین بھی ہے، جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کی فوجوں کے درمیان 36 ہجری میں ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو عظیم جماعتیں آپس میں لڑائی نہ کر لیں۔ ان کے درمیان قتل و خون ریزی کا ایک عظیم معرکہ برپا ہوگا، حالانکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ تنبیہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان پیدا ہونے والے فتنے کے بارے میں اہل سنت کا موقف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عام بشر تھے، چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاں بھی وہ سب کچھ ہوا جو دیگر عام انسانوں کے ہاں ہوتا ہے۔ وہ اجتہاد بھی کرتے ہیں، ان سے خطا بھی واقع ہو جاتی تھی، آپس میں چپقلش بھی ہو جاتی تھی، بلکہ کبھی نوبت جنگوں تک بھی پہنچ جاتی تھی۔ تمام اہل سنت اس
تمام اہل سنت کا اس امر پر مکمل اور قطعی اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تمام لوگوں سے بڑھ کر نیک، صالح اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے قریب ترین تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان جو اختلافات واقع ہوئے، ان کے بارے میں اہل سنت کا متفقہ موقف یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ پر مکمل خاموشی اختیار کی جائے، ان میں سے کسی کے بارے میں بھی لب کشائی نہ کی جائے، ان کے باہمی جھگڑوں کو موضوع بحث نہ بنایا جائے، بلکہ ان سے صرف نظر کیا جائے اور اختلافات کی نشر و اشاعت نہ کی جائے۔ ان جھگڑوں کو عوام الناس کے درمیان اچھالنا امت کے درمیان فتنوں کے سر اٹھانے کا باعث بنتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں سوء ظن پیدا ہوتا ہے۔ نجات یافتہ گروہ اہل سنت کا مسلک یہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں زبانیں بند رکھی جائے اور سب کا احترام کیا جائے۔ علامت نمبر 10، خوارج کا ظہور۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منہج اور طریقے کے خلاف کچھ فرقے پیدا ہو جائیں گے۔ انہی میں سے ایک فرقہ خوارج بھی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت کے لوگ تھے جو ان کے ساتھ مل کر لڑائیوں میں شریک ہوتے تھے۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان تحکیم کا معاملہ پیش آیا تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت سے منحرف ہو گئے اور کوفہ کے قریب حرورہ نامی ایک بستی میں آباد ہو گئے۔ ان کے عقائد: پوائنٹ فرسٹ، وہ لوگ کبیرہ گناہوں کے مرتکب مثلا زنا کرنے والے اور شراب پینے والے کو کافر اور دائمی جہنمی سمجھتے تھے۔ ان کا یہ اعتقاد واضح گمراہی ہے، کیونکہ حق بات یہ ہے کہ اگر مسلمان سے کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو اسے کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے نافرمان اور فاسق قرار دیا جائے گا اور اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اور ایسے کاموں سے باز آ جائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، وہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں کو کافر سمجھتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک کثیر تعداد جو تحکیم کے فیصلے پر رضامند ہو گئی تھی، وہ سب ان کے نزدیک کافر تھے۔ پوائنٹ تھرڈ، وہ فاسق حکمران کے ساتھ لڑائی کرنا بھی ضروری سمجھتے تھے، خواہ انہوں نے کفر کا ارتکاب نہ بھی کیا ہو۔ وہ اہل علم ہونے کے دعوے دار تھے، عبادت میں بہت سخت مشقت اٹھاتے تھے۔ انہی کا بڑا ایک شخص ذوالخویسرہ تھا۔ حاشیہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں مال تقسیم فرما رہے تھے۔ اسی موقع پر بنو تمیم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کا نام ذوالخویسرہ تھا آیا اور کہنے لگا، اے محمد، یہ مال انصاف سے تقسیم کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تباہ ہو، یہ بتا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون عدل کرے گا؟ اگر میں اللہ کا رسول ہو کر عدل نہ کروں تو میں ناکام و نامراد ہو جاؤں گا۔ یہ دیکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے جانے دو، اس کے کچھ ایسے ساتھی ہیں کہ تم میں ایک شخص ان کی نماز کے مقابلے میں اپنی نماز کو معمولی خیال کرے گا اور اپنے روزے کو ان کے روزے کے مقابلے میں بے وقت جانے گا۔ یہ لوگ قرآن کی تلاوت تو بہت کریں گے مگر قرآن ان کے گلے سے اتر کر دل تک نہیں پہنچے گا۔ یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر تیزی سے شکار سے آر پار ہو جاتا ہے۔ وہ تیر کے بھالے کو دیکھیں گے تو اس میں کچھ نہ ہوگا، پھر اس کے بانس کو دیکھیں گے تو وہاں بھی کچھ نہ ہوگا، پھر اس کی لکڑی کو دیکھیں گے تو وہاں بھی کچھ نہ پائیں گے، پھر اس کے پر کو دیکھیں گے تو وہاں بھی کچھ نہ ہوگا۔
وہ تو لید اور خون میں سے تیزی سے گزر چکا۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے گا اور یہ اپنی کرتوتوں کے باعث اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ جس طرح ایک شکاری کسی ہرن کا شکار کرتا ہے، اس کا تیر جانور کے جسم میں داخل ہو کر دوسری جانب تیزی سے نکل جاتا ہے۔ شکاری یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ تیر جانور کو لگا ہی نہیں، حالانکہ وہ اس کے جسم سے پار ہو چکا ہوتا ہے۔ ان کے ان کی نشانی ایک سیاہ فام شخص ہوگا۔ اس کا ایک بازو، کہنی اور کندھے کا درمیانی حصہ عورت کے پستان کی طرح ہوگا یا گوشت کے اس ٹکڑے کی طرح ہوگا جو مضطرب اور متحرک رہتا ہے۔ یہ گروہ اس وقت ظاہر ہوگا جب لوگوں میں اختلاف رونما ہو چکا ہوگا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ یہ حاشیہ تھا۔ ذوالخویسرہ تھا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے بہت تیز تیر شکار سے بالکل صاف آر پار نکل جاتا ہے۔ خوارج کے ظہور کا آغاز۔ جب جنگ صفین اختتام پذیر ہوئی اور اہل شام و اہل عراق کی دونوں جماعتوں کا تحکیم پر اتفاق ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، تو راستے میں خوارج نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ لشکر میں ان کی تعداد 8,000 تھی اور بعض روایت کے مطابق یہ 16,000 تھے۔ یہ لوگ الگ ہو کر ہرورہ میں ٹھہر گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہیں سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بھیجا۔ انہوں نے ان منحرفین سے مناظرہ کیا۔ مناظرہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب خوارج لشکر علی سے علیحدہ ہوئے تو وہ ایک گھر میں جمع ہو گئے۔ ان کی تعداد 6,000 تھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور اس امر پر متفق ہو گئے کہ انہیں حضرت علی کے خلاف جنگ کے لیے نکلنا چاہیے۔ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تسلسل سے آتے اور خبریں دیتے کہ خوارج ان کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے، انہیں چھوڑ دو، جب تک وہ میرے خلاف جنگ شروع نہ کریں گے تب تک میں بھی انہیں کچھ نہیں کہوں گا، مگر وہ ضرور نکلیں گے اور جنگ کریں گے۔ ایک دن میں ظہر کی نماز کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے امیر المؤمنین، آج ظہر کی نماز ذرا ٹھنڈی کر کے تاخیر سے ادا کیجیے، ہو سکتا ہے آج میں خوارج کے پاس جاؤں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کروں۔ وہ کہنے لگے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ میں نے عرض کی، اللہ نے چاہا تو ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ میں چونکہ خوش اخلاق تھا اور کسی کو ایذا نہیں دیتا تھا، اس لیے امیر المؤمنین نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے ایک بہترین خوبصورت یمنی لباس زیب تن کیا اور خوب بن سور کر دوپہر کے وقت ان کے پاس جا پہنچا۔ میں ایسے لوگوں کے پاس گیا کہ میں نے ان سے بڑھ کر عبادت گزار نہیں دیکھے۔ ان کی پیشانیاں سجدوں کے نشانات سے مزین تھے۔ کثرت عبادت سے ان کے ہاتھ اونٹ کے اس حصے کی طرح ہو گئے تھے جو زمین پر لگنے کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے۔ انہوں نے صاف ستھری قمیص سے پہن رکھی تھی۔ ان کے چہرے ان کی شب بیداری کے شاہد تھے۔ میں نے انہیں سلام کہا۔ کہنے لگے، مرحبا ابن عباس، کیسے آنا ہوا؟ ابن عباس، میں تمہارے پاس انصار و مہاجرین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ سنو، ان لوگوں کی موجودگی میں قرآن مجید نازل ہوا اور وہ اس کی تفسیر و تاویل کا تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا، قریش سے جھگڑا نہ کرو، اللہ تعالیٰ تو فرما چکا ہے، بل ہم قوم خصمون، بلکہ وہ ہے ہی جھگڑالو لوگ۔ سورہ الزخرف۔
ان میں سے 2 یا 3 آدمی کہنے لگے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ابن عباس تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد پر اور مہاجرین و انصار پر جو اعتراضات ہیں لاؤ پیش کرو۔ ان لوگوں پر قرآن نازل ہوا، تم میں کوئی بھی ایسا نہیں جو ان سے بڑھ کر قرآن کا عالم ہو۔ خوارج ہمیں ان پر 3 اعتراضات ہیں۔ ابن عباس بیان کرو۔ خوارج پہلا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں انسانوں کو منصف بنایا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کتاب اللہ میں موجود ہے کہ ان الحکم الا للہ، سورہ الانعام، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ اب اللہ کے اس فرمان کے بعد انسانوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کو حکم بنائے؟ ابن عباس یہ تو ایک بات ہوئی، دوسری کیا بات؟ خوارج انہوں نے ایک گروہ سے لڑائی کی، ان کے لوگوں کو قتل بھی کیا، لیکن نہ تو کسی کو قید کیا نہ مال غنیمت جمع کیا۔ اگر وہ لوگ مومن تھے تو پھر انہوں نے ہمارے لیے ان سے لڑائی کرنا کیسے جائز قرار دیا اور ان میں سے کسی کو قیدی بھی نہ بنا دیا، قیدی بھی نہ بنانے دیا۔ ابن عباس تیسری چیز بیان کرو۔ خوارج انہوں نے صلح کا معاہدہ لکھتے وقت اپنے نام سے امیر المؤمنین کا لفظ مٹا دیا۔ اگر وہ امیر المؤمنین نہیں ہے تو پھر کیا وہ امیر الکافرین ہے؟ ابن عباس کوئی اور بات؟ خوارج بس اتنی باتیں کافی ہے۔ ابن عباس جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اللہ کے شریعت کے معاملے میں انسانوں کو حکم بنایا، تو میں اللہ کی کتاب سے کچھ آیات تلاوت کرتا ہوں جو تمہاری بات کی تردید کریں گی۔ اگر ایسا ہوا تو کیا تم اپنے موقف سے دستبردار ہو جاؤ گے؟ خوارج جی ہاں بالکل۔ ابن عباس اللہ تعالیٰ نے ایک خرگوش کے معاملے میں جس کی قیمت 1/4 درہم سے زیادہ نہیں ہوتی، اپنے حکم سے فیصلہ تحویل کر کے انسانوں کے سپرد کر دیا ہے۔ میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، ترجمہ یوں ہے: اے ایمان والو، وحشی شکار کو حالت احرام میں قتل نہ کرو۔ جو شخص تم میں سے جان بوجھ کر اس کو قتل کرے گا تو اس پر فدیہ واجب ہوگا جو کہ اس جانور کے مساوی ہوگا جس کو اس نے قتل کیا ہے۔ اس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل شخص کر دے۔ سورۃ المائدہ۔ مرد اور عورت کے معاملے میں فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ یوں ہے: اگر تمہیں مرد و عورت کے معاملے میں ان بن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ سورۃ النساء۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آدمی کی تحکیم ایک خرگوش کے قتل اور عورت کے معاملے میں افضل ہے، یا مسلمانوں کے باہمی معاملات کی درستی اور خون ریزی روکنے کے لیے افضل ہے؟ خوارج بلکہ یہی افضل ہے۔ ابن عباس یہ بات ختم ہو گئی۔ خوارج جی ہاں۔ ابن عباس جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے، یعنی ابن عباس کہتے ہیں، جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے لڑائی کی اور مخالفین کو قید نہیں کیا اور نہ ہی مال غنیمت پر قبضہ کیا، تو مجھے یہ بتاؤ، کیا تم اپنی ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو قیدی بنانے کے لیے تیار ہو جاتے؟ اللہ کی قسم اگر تم نے یہ کہا کہ وہ ہماری ماں نہیں تو تم اسلام ہی سے نکل جاؤ گے، اور اگر تم نے یہ کہا کہ ہاں ہم انہیں گرفتار کرنے اور ان کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کرنے کی روادار ہے، تو تب بھی تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ تم دونوں صورتوں میں گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ سورۃ الاحزاب۔ ابن عباس کیا یہ بات تم نے تسلیم کر لی؟ خوارج جی ہاں۔
ابن عباس: جہاں تک تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے نام سے امیر المؤمنین کا لفظ مٹا دیا، تو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے روز مشرکین کے نمائندوں ابو سفیان بن حرب اور سہیل بن عمر کے ساتھ صلح نامہ تحریر کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ صلح کی شرائط تحریر کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا: اس تحریر کی روح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے صلح کی ہے۔ مشرکین نے اس پر کہا: اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ سے کبھی لڑائی ہی نہ کرتے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں رسول اللہ ہوں۔ اے علی، اسے مٹا دے اور لکھے کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس کے مطابق محمد بن عبداللہ نے صلح کی ہے۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہیں زیادہ افضل و برتر ہے، اور اگر انہوں نے صلح کی خاطر اپنے نام سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دیا تو حضرت علی کے لیے ایسا کرنا کیوں کر ناجائز ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے دلائل سے لاجواب ہو کر 2000 خارجی تائب ہو گئے اور باقی سب لڑائی کے لیے نکلے، مگر سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ المصنف لعبد الرزاق اور والمستدرک للحاکم، اور اسے امام حاکم نے بخاری و مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح قرار دیا ہے۔ اس بحث و مناظرے کے نتیجے میں بعض خوارج نے خلیفہ مسلمین حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اطاعت کو دوبارہ قبول کر لیا، جبکہ باقی اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ حضرت علی نے کوفہ کی مسجد میں ان سے خطاب کیا تو وہ مسجد کے کونوں سے بولے: لا حکم الا للہ۔ انہوں نے یہ بھی کہا: آپ شرک کے مرتکب ہوئے ہیں، اس لیے آپ نے لوگوں کو حکم بنایا مگر کتاب اللہ کو حکم نہ بنایا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کے جواب میں فرمایا: ہم تم سے 3 باتوں کا وعدہ کرتے ہیں۔ پہلا، ہم تمہیں مساجد میں آنے سے نہیں روکیں گے۔ دوسرا، ہم مال فے میں سے تمہارا حصہ نہیں روکیں گے۔ تیسرا، ہم تم سے لڑائی کرنے میں پہل نہیں کریں گے بشرطے کہ تم خود ہی شر و فساد شروع نہ کر دو۔ اس کے بعد انہوں نے ایک جگہ ڈیرا جما لیا اور جو بھی مسلمان ان کے قریب سے گزرتا اسے پکڑ کر قتل کر دیتے۔ ان کی دست درازی اس حد تک بڑھی کہ انہوں نے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کر دیا اور ان کی اہلیہ محترمہ کا پیٹ پھاڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو کہلا بھیجا کہ وہ بتلائے کہ انہیں کس نے قتل کیا ہے۔ جواب میں خارجیوں نے کہا: ہم سب نے اسے قتل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کی تیاری کی اور نہروان کے مقام پر ایک بھرپور لڑائی میں ان کو بدترین شکست سے دوچار کیا۔ علامت نمبر 11: جھوٹے مدعیان نبوت کا ظہور۔ علامات قیامت میں سے ایسے دجال و کذاب لوگوں کا ظہور بھی ہے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اپنی خرافات اور باطل باتوں کے ذریعے فتنہ پیدا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبر دی ہے کہ ان جھوٹے مدعیان نبوت کی تعداد 30 کے قریب ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائے۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ صحیح البخاری، مسند احمد، سنن ابی داود و جامع ترمذی۔ یہ علامت بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ زمانہ قدیم و جدید میں بہت سے مدعیان نبوت سامنے آ چکے ہیں۔ کچھ بعید نہیں کہ کانے بڑے دجال، اللہ ہمیں اس کے فتنے سے محفوظ رکھے، کی آمد سے پہلے نبوت کے کچھ اور دعوے دار بھی سامنے آ جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم قیامت قائم نہ ہوگی جب جب تک 30 جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائے۔ اس سلسلے کی آخری کڑی کا نام مسیح دجال ہوگا۔ مسند احمد۔ سابقہ جو حوال تھا وہ اسی کا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل دوبارہ مشرکین سے نہ مل جائے اور وہ بتوں کی پوجا نہ کر لے۔ میری امت میں 30 جھوٹے ظاہر ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سنن نبی داؤد و جامع ترمذی وہو حدیث صحیح۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 مدعیان نبوت کے ظہور کی خبر دی ہے۔ ان میں سے 4 خواتین ہوں گی، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 27 جھوٹے دجال مدعیان نبوت پیدا ہوں گے، ان میں سے 4 عورتیں بھی ہوں گی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مسند احمد و طبرانی فی المعجم الکبیر۔ ان لوگوں کی بڑی تعداد ماضی میں ظاہر ہو چکی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں یمن میں اسود انسی نے اسلام سے مرتد ہو کر اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کا ارتداد عہد رسالت میں واقع ہونے والا سب سے پہلا ارتداد تھا۔ اس کے جنگجو ساتھیوں نے 3 یا 4 ماہ میں پیش قدمی کر کے یمن کے تمام علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی مخلص مسلمانوں کی طرف پیغام ارسال کیا کہ وہ اس جھوٹے دجال کو قتل کر دے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اس کی بیوی کی مدد سے اسے قتل کر دیا۔ اس کی بیوی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی تھی۔ اسود نے اس خاتون کے شوہر کو قتل کر کے زبردستی اس سے شادی کر لی تھی۔ اس کے قتل کے ساتھ ہی یمن میں اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ یمن کے مسلمانوں نے یہ ساری روداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھ بھیجی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رات ہی وحی کے ذریعے خبر دے دی تھی اور آپ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ساری صورتحال سے آگاہ فرما دیا تھا۔ اس جھوٹے شخص کا زمانہ نبوت صرف 3 یا 4 ماہ پر محیط تھا۔ پوائنٹ سیکنڈ، جھوٹے مدعیان نبوت میں سے ایک طلحہ بن خویلد اسدی بھی تھا۔ مسلمانوں کی اس سے کئی لڑائیاں ہوئی، بالآخر وہ سچ کے دل سے مسلمان ہو گیا اور لشکر اسلامی میں شامل ہو گیا۔ اس نے اللہ کی راہ میں کفر کے ساتھ متعدد معرکوں میں بڑی جوان مردی سے حصہ لیا اور آخرکار نہاوند کی جنگ میں خلعت شہادت سے سرفراز ہوا۔ پوائنٹ تھرڈ، انہی میں سے ایک مدعی نبوت مسیلمہ مسیلمہ کذاب بھی تھا۔ پھر سے پڑھیں گے۔ پوائنٹ تھرڈ، انہی میں سے ایک مدعی نبوت مسیلمہ کذاب بھی تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس کے پاس صرف رات کے اندھیرے میں وحی آتی ہے۔ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
مسیلمہ کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر حضرت خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہم کی سربراہی میں روانہ کیا۔ مسیلمہ نے اسلامی لشکر کا مقابلہ 40,000 جنگجوؤں کے ساتھ کیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان متعدد خون ریز معرکے ہوئے اور بالآخر شکست مسیلمہ اور اس کے لشکر کا مقدر بنی۔ مسیلمہ وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا، حق کو فتح نصیب ہوئی اور توحید کا علم بلند ہوا۔ پوائنٹ فورتھ، مدیانی نبوت میں ایک عورت سجاہ بنت حارث تغلبیہ بھی تھی۔ اس کا تعلق عرب کے عیسائیوں سے تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کے اپنے قبیلے کے اور دیگر قبائل کے لوگوں کی ایک کثیر تعداد اس کی ہمنوا بن گئی۔ سجاہ اپنے لشکر کے ساتھ ارد گرد کے قبائل سے لڑائیاں کرتی ہوئی مسلسل پیش قدمی کرتی رہی، حتیٰ کہ یمامہ پہنچ گئی۔ وہاں اس نے مسیلمہ کی نبوت کو تسلیم کر لیا اور اس سے شادی بھی کر لی۔ جب مسیلمہ واصل جہنم ہو گیا تو وہ واپس اپنی قوم بنو تغلب میں چلی آئی، پھر وہ مسلمان ہو گئی اور اسلام پر خوب جمی رہی۔ پھر وہ بصرہ منتقل ہو گئی اور وہی وفات پائی۔ پوائنٹ ففتھ، عہد تابعین اور اس کے بعد کے زمانے میں نبوت کے جو جھوٹے دعوے دار منظر عام پر آئے، ان میں ایک نام مختار بن عبید ثقفی کا ہے۔ اس نے اعلان نبوت سے پہلے شیعہ مذہب کا لبادہ اوڑھا، اور جب شیعہ کی ایک بڑی تعداد اس کی پیروکار بن گئی تو اس نے کہا مجھ پر تو جبریل وحی لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس کے اور مصعب بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے لشکروں کے درمیان متعدد جنگیں ہوئی جن میں مختار مارا گیا۔ پوائنٹ سکس، انہی میں سے ایک دجال حارث بن سعید کذاب بھی ہے۔ یہ دمشق میں ایک عابد و زاہد شخص کی حیثیت سے معروف ہوا، پھر اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ نبی ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی خبر خلیفہ عبد الملک بن مروان تک پہنچ گئی ہے تو وہ روپوش ہو گیا۔ اہل بصرہ میں سے ایک شخص نے اس کا کھوج لگا لیا اور اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ حارث سے ملا اور اس پر ظاہر کیا کہ وہ بھی اس پر ایمان لا چکا ہے۔ حارث نے اپنے نوکروں چاکروں کو ہدایت جاری کر دی کہ یہ شخص جب بھی میرے پاس آنا چاہے اسے نہ روکا جائے۔ اس آدمی نے ساری صورتحال سے عبد الملک کو مطلع کر دیا۔ خلیفہ نے اس کی ہم راہی میں فوجی دستے روانہ کر دیے۔ انہوں نے حارث کو گرفتار کر کے خلیفہ کے روبرو پیش کر دیا۔ عبد الملک نے بعض علماء و فقہا کو ہدایت کی کہ وہ اسے سمجھائے کہ یہ اس کا شیطانی وہم تھا، وہ اپنے ان فاسد خیالات سے تائب ہو جائے، مگر اس نے انکار کر دیا اور اپنے بات پر اڑا رہا، چنانچہ خلیفہ نے اسے قتل کر دیا۔ پوائنٹ سیونتھ، عصر حاضر میں قریباً ایک صدی قبل ہندوستان میں ایک شخص ظاہر ہوا۔ اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اس پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا تھا اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ تم 80 برس تک اس دنیا میں زندہ رہو گے۔ لوگوں کی ایک خاصی تعداد اس کی پیروکار بن گئی، مگر علماء حق نے اس کا تعاقب کیا، اس کی خود ساختہ دلائل کا بھرپور جواب دیا اور واضح کیا کہ وہ نبی نہیں بلکہ دجال اور کذاب ہے۔ ان حضرات علماء کرام میں سے مرزا غلام احمد قادیانی کی تردید میں سب سے زیادہ خدمات جس شخص نے سر انجام دی وہ جلیل القدر عالم حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے سب سے شدید ناقد اور پیچھا کرنے والے تھے۔
سن 1326 ہجری بمطابق 1908 عیسوی میں غلام احمد قادیانی نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کو مباہلے کو چیلنج کر دیا، دعویٰ کیا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا۔ مرزا قادیانی نے دعا کی، یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اسے سچے کی زندگی میں موت دے دو چار کر، اور اس پر طاعون کی ایسی بیماری مسلط فرما جو اس کی موت کا سبب بن جائے۔ اس دعا کے بعد ایک برس بعد مرزا اپنی بد دعا کا شکار ہو گیا۔ مرزا کا سسر بیان کرتا ہے کہ مرزا کا مرض جب بہت بڑھ گیا تو اس نے مجھے نیند سے جگایا۔ میں اس کی طرف گیا اور دیکھا کہ وہ تکلیف کی شدت سے سخت بے چین تھا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے ہیضہ کی بیماری لگ گئی ہے۔ یہ اس کی آخری بات تھی، اور پھر وہ اس کے بعد کوئی واضح لفظ اپنی زبان سے ادا نہ کر سکا اور مر گیا۔ اب حاشیہ دیکھیے، خود مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رد مرزائیت میں اپنا پہلا رسالہ الہامات مرزا میں نے بڑی محنت سے لکھا، جو اتنا مقبول ہوا کہ بڑے بڑے مصنفوں نے اس کی عبارات اپنی تصنیفات میں نقل کی۔ پنجاب کے پیر صاحب گولڈہ نے سیف چشتیائی میں اور حیدر آباد دکن کے مولانا انوار اللہ مرحوم نے افادۃ الافہام میں الہامات مرزا سے فائدہ حاصل کیا۔ میرا یہ طریق کلام مرزا صاحب قادیانی کو ایسا لگا کہ انہوں نے بحکم تنگ آمد بجنگ آمد مندرجہ ذیل اشتہار دیا۔ مولانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ۔ بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب، السلام علی من اتبع الہدی۔ مدت سے آپ کے پرچہ اہل حدیث میں میری تکذیب و تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ مجھے آپ اپنے پرچہ میں مردود، دجال، مفسد کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور دنیا میں میری نسبت یہ شہرت دیتے ہیں کہ یہ شخص مفتری، کذاب اور دجال ہے، اور اس شخص کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا سراسر افطرا ہے۔ میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا اور صبر کرتا رہا، مگر میں چونکہ دیکھتا ہوں کہ میں حق کے پھیلانے کے لیے مامور ہوں، اور آپ بہت سے افطرا میرے پر کر کے دنیا کو میری طرف سے روکتے ہیں، اور مجھے گالیوں اور تہمتوں اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں جن سے بڑھ کر کوئی مضر نہیں ہو سکتا۔ اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ اکثر اوقات اپنے ہر پرچہ میں مجھے یاد کرتے ہیں، تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی، اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہے، تاکہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔ اور اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں، اور خدا کی مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں، اور مسیح موعود ہوں، تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سنت اللہ کے موافق مکذبین کی سزا سے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں سے، جسے طاعون، ہیضہ وغیرہ مہلک بیماریاں آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہو جائے، تو میں خدا کی طرف سے نہیں، یہ کسی الہام یا وحی کی بنا پر پیش گوئی نہیں، بلکہ محض دعا کے طور پر میں نے اپنے خدا سے فیصلہ چاہا ہے۔ اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک،
بصیر و قدیر، جو علیم و خبیر ہے، جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے۔ اگر یہ دعویٰ مسیح موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افطرا ہے اور میں تیری نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن رات افطرا کرنا میرا کام ہے، تو اے میرے پیارے مالک، میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو، ان کی جماعت کو خوش کر دے، آمین۔ مگر اے میری کامل اور صادق خدا، اگر مولوی ثناء اللہ ان تہمتوں میں جو مجھ پر لگاتا ہے حق پر نہیں، تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو نابود کر، مگر نہ انسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون و ہیضہ امراض مہلکہ سے بجز، اس صورت کے کہ وہ کھلے طور پر میرے روبرو اور میری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بدزبانیوں سے توبہ کرے جن کو وہ فرض منصبی سمجھ کر ہمیشہ مجھے دکھ دیتا ہے، آمین یا رب العالمین۔ میں ان کے ہاتھوں سے بہت ستایا گیا اور صبر کرتا رہا، مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی بد زبانی حد سے گزر گئی۔ وہ مجھے ان چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی بدتر جانتے ہیں جن کا وجود دنیا کے لیے سخت نقصان رسا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی تہمتوں اور بد زبانیوں میں آیت وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم پر بھی عمل نہیں کیا، اور تمام دنیا سے مجھے بدتر سمجھ لیا اور دور دور ملکوں تک میری نسبت یہ پھیلا دیا کہ یہ شخص در حقیقت مفسد اور ٹھگ اور دکاندار اور کذاب، مفتری اور نہایت درجہ کا بد آدمی ہے۔ سو اگر ایسے کلمات حق کے طالبوں پر بد اثر نہ ڈالتے تو میں ان تہمتوں پر صبر کرتا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ اپنی تہمتوں کے ذریعے سے میرے سلسلہ کو نابود کرنا چاہتا ہے اور اس عمارت کو منہدم کرنا چاہتا ہے جو تو نے میرے آقا اور میرے بیچنے والے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ اس لیے اب میں تیرے ہی تقدس اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں ملتجی ہوں کہ مجھ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما، اور جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفسد اور کذاب ہے اس کو صادق کی زندگی میں ہی دنیا سے اٹھا لے، یا کسی اور سخت آفت میں جو موت کے برابر ہو مبتلا کر۔ اے میرے مالک، تو ایسا ہی کر، آمین ثم آمین۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ بالآخر مولوی صاحب سے التماس ہے کہ وہ میرے اس مضمون کو اپنے پرچے میں چھاپ دے اور جو چاہے اس کے نیچے لکھ دے۔ اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ الراکم عبدالصمد مرزا غلام احمد مسیح موعود، مرقومہ یکم ربیع الاول 1325 ہجری بمطابق 15 اپریل 1907 عیسوی۔ مولانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے مرزا صاحب کی دعائی آخری فیصلہ کے اشتہار کا نفسی مضمون، اور اب ہم بتاتے ہیں کہ اس دعا کے قبول ہونے کا کیا قرینہ ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے بار بار خدا نے مخاطب کر کے فرمایا کہ جب تو دعا کرے تو میں تیری سنوں۔ نیز فرمایا کہ خدا کی طرف سے مجھے الہام ہوا ہے جب کہ تو نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ میں تیری ہر ایک دعا کو قبول کروں گا مگر شرکا برادری کے بارے میں نہیں۔ تبھی سے میری روح ہر وقت دعاؤں کی طرف دوڑتی ہے۔ نیز مرزا صاحب کے الفاظ ہے، ثناء اللہ کے متعلق جو لکھا گیا ہے یہ دراصل ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ ایک دفعہ ہماری توجہ اس کی طرف ہوئی اور رات کو الہام ہوا، اجیب دعوت الداع صوفیہ کے نزدیک بڑی کرامت استجابت دعا ہی ہے، باقی سب اس کی شاخیں ہے۔ چنانچہ مرزا اپنی ہی دعا کے نتیجے میں ربیع الاول 1326 ہجری و مطابق
26 مئی 1908 عیسوی کو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ کی زندگی میں مرض ہیضہ سے ہلاک ہو گیا۔ قیامت تک اسی طرح جھوٹے دجال مدیان نبوت کا یک کے بعد دیگرے ظہور ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ ان کی وہ تعداد پوری ہو جائے گی جس کی صداقت جس کی صادق و مصدوق ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، حتیٰ کہ اس سلسلے کی آخری کڑی مسیح دجال ہوگا جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ ہم اس کی آزمائش سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ پھر سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ اس کو قتل کر دیں گے اور اس کے فتنے کو بھی نابود کر دیں گے۔ ایک اشکال سوال، بعض لوگ اس بات میں اشکال کا شکار ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جھوٹے دجال مدیان نبوت کی تعداد 30 بیان فرمائی ہے، جبکہ امر واقع اور تاریخ اس بات کے شاہد ہے کہ مدیان نبوت کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جواب، اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صرف وہ ہے جنہیں حکومت، شہرت اور پیروکار نصیب ہوئے۔ جہاں تک ایسے لوگوں کا تعلق ہے جو ان چیزوں سے محروم رہے تو ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ 30 لوگوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔ علامت نمبر 12، امن و خوشحالی کی کثرت۔ مسلمانوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں ایک عرصہ دشمنوں سے قتال، جنگوں اور معرکہ آرائیوں میں گزارا تھا۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا کہ جیسے جیسے ماہ و سال گزریں گے اور قیامت قریب آتی جائے گی، ویسے ہی امن و امان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور خوشحالی عام ہوتی جائے گی۔ ارشاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ سرزمین عرب میں دوبارہ باغات اور نہروں کی کثرت نہ ہو جائے، اور یہاں تک کہ ایک سوار عراق سے چل کر مکہ پہنچے گا اور دوران سفر اسے راستہ بھولنے کے سوا کوئی خوف نہ ہوگا۔ حاشا، مطلب یہ ہے کہ اسے دوران سفر چوروں اور ڈاکوؤں کا کوئی اندیشہ نہ ہوگا۔ اسے اگر کوئی خوف ہوگا تو فقط یہ کہ کہیں وہ صحیح راستے سے بھٹک کر کسی دوسرے راستے پر نہ نکل جائے، مگر جہاں تک اس کی جان اور مال کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں وہ بالکل بے فکر ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اور البتہ حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ فرمایا کہ حرج کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قتل و خون ریزی۔ مسند احمد۔ وقال الحیثمی رجالہ رجال الصحیح۔ اس بات کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عدی، کیا تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ عدی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا تو نہیں، البتہ اس کے بارے میں سن ضرور رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا سے اپنی سواری پر بیٹھے گی اور کعبہ پہنچ کر طواف کرے گی۔ اس سفر میں اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ حاشا، ہیرا عراق کا شہر ہے جو کہ کوفہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اللہ نے چاہا تو مال کی بہت کثرت ہو جائے گی اور مہدی و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظلم و ستم کی جگہ عدل و انصاف کا دورہ بھی ہوگا۔